اب تو ہے نا دیکھنے والا۔ عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں جب سیدنا امام حسین کا کٹا ہوا سر پہنچا نا، اس نے ایک چھڑی پکڑی اور چھڑی پکڑ کے نا تو امام حسین کے لبوں پہ مارنے لگا، کہنے لگا تجھے کہا تھا نا بات مان جا، کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہے، تجھے کہا تھا نا بات مان جا۔ راوی کہتا ہے عبیداللہ ابن زیاد نے چھڑی ماری اور اس نے بے ادبی کی، کہنے لگا تو تھا ہی اس قسم کا، تیرا یہی حال ہونا چاہیے تھا معاذ اللہ۔ حضرت بریدہ اسلمی حضور کے صحابی دربار میں موجود تھے، فرمایا ابن زیاد تو برا ہے، تیرا باپ برا ہے، چھڑی پیچھے کر۔ کئی بار میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کو بوسے دیکھے ہوئے دیکھا ہے، پیچھے کر، پیچھے کر، ہٹا لے۔ راوی کہتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 سال گزر گئے، وہی کوفے کا دربار، وہی محل، وہی تخت اور وہی تشت جس میں امام حسین کا سر رکھ کے لایا گیا تھا۔ 6 سال کے بعد مختار ثقفی حکمران بن گیا۔ مختار ثقفی نے کہا کہ میں چن چن کے ماروں گا وہ بندے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا۔ 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6000 بندہ مارا اس نے، چن چن کے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ ابن زیاد 30,000 فوج لے کے نہر فرات کے کنارے میدان کربلا کے سامنے آیا اور اس نے جہاد کیا۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک کو بھیجا، فرمایا جاؤ قتل کر کے لاؤ۔ لڑائی شروع ہو گئی، 1 محرم کو ہوئی تو پھر بند ہو گئی، پھر 5 کو شروع ہو گئی، پھر 7 کو شروع ہو گئی، 10 محرم کا دن آ گیا۔ 6 سال کے بعد وہی ظہر کا وقت آ گیا، وہی عبیداللہ ابن زیاد جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا تھا، وہ گرا ہوا ہے اور زمین پہ گرا ہے۔ اس کی گردن پہ ابراہیم بن مالک نے پیر رکھا اور اس کی گردن کو کاٹ کے تشت میں رکھا، اور تشت میں رکھ کے جب اس نے کوفہ بھیجا، وہی تخت جس پہ عبیداللہ ابن زیاد نے بیٹھ کے امام حسین کے مبارک لبوں پہ چھڑی ماری تھی، اسی تشت پہ رکھ کے جب اسی عبیداللہ ابن زیاد کا سر سامنے رکھا تو کوفے کے اس دارالخلافہ کے ایک کونے سے ایک بابا بولا اور بول کے کہنے لگا لوگوں گواہ رہنا میرا رب بڑا عادل ہے، گواہ رہنا اللہ بڑا عادل ہے۔ چیختا ہے، کونے سے پکارتا کہتا لوگوں عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا، عدل ہو گیا، انصاف۔ دیکھو دیکھو، جب حسین کا سر آیا تھا ابن زیاد نے گستاخی کی تھی تو کونے سے آوازیں نکلنے لگی تھی کہ زیاد برا ہے حسین اچھا ہے۔ آج ابن زیاد کا سر آیا ہے، آواز پھر کونے سے نکلی ہے، لیکن آواز کیا گونج رہی ہے؟ آواز پھر وہی گونج رہی ہے، زیاد ابن زیاد برا تھا، حسین کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرما رکھی۔ مکافات عمل، مکافات عمل، اللہ غافل نہیں ظالم جو کام کرتے، اللہ غافل نہیں۔ 6 سال کے بعد وہی دن، وہی وقت، وہی گھڑی، وہی لمحہ، وہی سارا نظام، وہی دربار۔ انسان ڈرتا نہیں، انسان باز آتا، عبرت پکڑتا۔ ابن زیاد اس وقت کہتا تھا کہ میں جاؤں حسین کے پاس، یہ میں جو ہوتی ہے یہ مروا دیتی ہے۔ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہم، میں بہتر ہوں، بس ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ابن زیاد قتل ہوا، وہی تاریخ، وہی زمانہ، اللہ کریم نے اس کو ذلت کی موت دی، مرا، اور 30,000 فوج لے کے نکلا تھا، پھر بھی بچ سکا نہیں۔ یہ ابن زیاد کا حال ہوا۔ ابن سعد صحابی کا بیٹا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی کا بیٹا تھا، جناب سعد بن ابی وقاص کی اولاد تھی۔ لیکن یاد رکھنا، اگر ایک صحابی کا بیٹا یزید بن سکتا ہے تو دوسرے کا ابن سعد بھی بن سکتا ہے۔ اور صرف یوں ہی توجہ نہ کیا کرو، ابو جہل کا بیٹا بھی تو صحابی رسول بن گیا تھا نا۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، رب فرماتے میں زندوں سے مردے اور مردوں سے زندے نکال دیا کرتا ہوں۔ میں کبھی کبھی کعبے کے اندر بت بھی رکھوا دیتا ہوں، گھر میرا
اور میرے ہی شریک اس گھر کے اندر راج کرتے رہتے ہیں، میری بے نیازی ہے، کچھ کا کچھ کر دیتا ہوں۔ ابن سعد مختار حکمران بنا تو مختار ثقفی نے ابن سعد کے بیٹے حفص کو بلایا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مختار جو بعد میں حکمران بنا نا، بڑی یاری تھی اس کی ابن سعد کے ساتھ۔ جتنے قاتلان امام حسین تھے وہ کوفہ چھوڑ کے بھاگ گئے، دوڑ گئے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ظالم بزدل ہوتا ہے، ظالم بزدل ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اطمینان نہیں ہوتا، تو ڈر لگتا۔ بھاگ گئے سارے کوفہ چھوڑ کے، لیکن ابن سعد نے کہا مختار میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے گھر والوں نے سمجھایا کہ تو دوڑ جا، تیرا تو ظلم بھی بہت زیادہ ہے، دوڑ جا تو۔ اس نے کہا نہیں میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے کہا تو نبی پاک کے نواسوں کا نہیں بنا تو تیرا یار تیرا بنے گا، تو رسول پاک علیہ السلام کے خاندان کا نہیں بنا، ان کا تو نے احترام نہیں کیا، یاری کا۔ اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں کہنے والا، تم چھوڑو اس بات کو۔ حفص کو پیغام بھیجا، بیٹا آیا۔ مختار نے کہا تیرا باپ کدھر ہے؟ اس نے کہا جی ابا جی اب باہر نہیں نکلتے، بس گھر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا کیا کرتے ہیں؟ کہا جی گوشہ نشین ہو گئے۔ اس نے کہا اب تیرا باپ گوشہ نشین ہوا ہے؟ اب گوشہ نشین ہوا ہے؟ بھیڑیے سے لومڑی نے کہا کہ جاؤ شکار کر لو، تو بھیڑیا کہنے لگا بوڑھا ہو گیا تھا نا، بھیڑیا کہنے لگا نہیں میں نیک ہو گیا ہوں، میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے، میں کسی جانور کو تنگ نہیں کرتا۔ تو لومڑی کہنے لگی نہیں بادشاہ سچی بات کر، اب تجھ سے دوڑا ہی نہیں جاتا، اب شکار پکڑا جاتا، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا، پکڑا۔ اب تیرے اندر آج بھی طاقت آئے تو کم کرے نہ، تو اب بھی چھوڑنے والا، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا۔ ملا رومی فرماتے ہیں بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے۔ کہاں کہ جاؤ، تمہیں بلا رہا ہے۔ کہا نہیں جی میرے ابا جی نا آپ اندر رہ کے اللہ اللہ کرتے۔ اس نے کہا اسے اللہ اللہ یاد آئی ہے، اب اللہ اللہ یاد آئی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو رب معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی روزے رکھے، جتنی مرضی نفل پڑھے، سارا کچھ کر لے، لیکن اللہ کبھی حسین کے گستاخ کو معاف نہیں کرے گا، کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے کہ جو حسین کا بے ادب ہے وہ دراصل رسول پاک کا بے ادب ہے، اللہ اسے معاف کرے گا۔ اس ظالم نے اس نے ظلم کیا، ابھی 6 سال ہی تو گزرے تھے، 6 سال ہوئے صرف۔ ابن سعد بھیجا بیٹے کو، کہا جا اب اپنے باپ کو جا کے کہا تجھے مختار بلاتا ہے، بات سنے آ کے۔ ڈر گیا، میں نے کہا ظالم بزدل ہوتا ہے، کہنے لگا اس سے جا کے کہو میں نہیں آ سکتا، بیمار ہوں۔ اس نے کہا چلو وہ نہیں آ سکتا تو ہم تو جا سکتے ہیں نا، ہم تو جائیں گے نا۔ ابن سعد نے بھیجے 10-12 بندے، فرمایا جاؤ زندہ نہ لے کے آنا، میرے پاس زندہ نہ لے کے آنا۔ گئے، بیٹے کو حفص کو گرفتار کر کے کھڑا کر دیا، اور جناب یہ جو ابن سعد تھا اس کو بھیجا، کہا جب تم اس تک پہنچو نا تو جا کے گردن مارنا اس کی، اور مجھے اس کی وجود نہیں دیکھنا، صرف کٹا ہوا سر دیکھنا ہے۔ گئے، جا کے اس کو پکارا، کہا مختار نے بھیجا ہے مارنے کے لیے۔ کہنے لگے مختار مجھے نہیں مار سکتا، میرا یار ہے۔ ابن سعد کہتا ہے مختار مجھے مار سکتا، میرا یار ہے۔ ان فوجیوں میں سے ایک فوجی کہنے لگا اگر تو محمد کے نواسے کو مار سکتا تو تجھے بھی تیرا یار مار سکتا ہے صلی اللہ علیہ۔ اگر تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر سکتا ہے، تو نے نبی کا حیا نہیں کیا، وہ یاری کا حیا کیوں کرے؟ تو نے ظلم کیا ہے، اب دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے۔ گرفتار کر لیا، منتیں کرتا رہا۔ تاریخ ابن سعد کو بتا رہی تھی کہ ابن سعد تو ہاتھ باندھتا ہے، پاؤں پکڑتا ہے، ذرا یاد کر میدان کربلا، میدان کربلا تجھے اپنی باری آئی ہے تو تو ہاتھ باندھتا ہے، میدان کربلا یاد کر۔ حسین نے بھائی کی بھی لاش اٹھائی تھی، حسین نے جوان بیٹے کی میت بھی اٹھائی تھی،
6 महीने का अली असगर भी उसकी गोद में दम तोड़ गया था। उसकी बेटियां पीछे थी, बहन पीछे थी, भांजियां पीछे थी, भतीजियां पीछे थी, लेकिन हुसैन ने एक बार भी हाथ नहीं बांधे। ये कौन है अटा हुआ, गुबार से फटा हुआ, हजारों कूफियों के दरमियान वो अकेला ही डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। फरमाया ये वो मैदान करबला भी याद करना, तू जालिम था ना, माफिया मांग रहा है। हुसैन रसूल पाक के नवासे थे, एक बार भी माफी तलब देख मंजर याद कर। इब्ने साद का एक ही बार में सर कलम किया, एक ही बार में। इमाम हुसैन पे तो पहले 82 जख्म लगे थे तलवार के, 82 जख्म तलवार के, नेजों के, और कई नेजों की अन्नियां इमाम हुसैन के वजूद में टूट गई थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहले डटे रहे, जमे रहे, बड़ी देर के बाद गिर, पहले ही बार में गिर गया। इब्ने साद का कटा हुआ सर पहुंचा तो बेटा खड़ा था। मुख्तार सख्फी ने कहा कि तेरा बाप मैंने मार दिया है। कहने लगा कोई मजा नहीं रहा जिंदगी में। उसने कहा चलो ठीक है, तुम्हें भी मार देते हैं। फिर मजा नहीं रहा तो मार देते। काट दिया सर उसका भी, दोनों सर काटे, तश्त में रखे, और मदीना मुनव्वरा हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इमाम हुसैन के छोटे भाई थे, जनाब अली की दूसरी ज़ौजा के बेटे थे, जनाब अली के साहिबजादे उनके पास भेजे, और भेज के कहा कि लो इब्ने साद का सर हुसैन का बदला है और उसके बेटे का सर अली अकबर का बदला है। जब मोहम्मद बिन हनफिया के पास पहुंचे तो आपने फरमाया ये कमीनों के सर मेरे भाई के सर का बदला हो ही नहीं सकते, ये कहाँ हुसैन का बदला हो सकते हैं। वो हुसैन इब्ने अली, वो हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली की शान रिफत कोई क्या जाने, हसन जाने, अली जाने, नबी जाने, खुदा जाने। वो हुसैन इब्ने अली के बाप जिन्हां दा हर मैदान अंदर लड़दा रहा सी कुल ईमान बन के, मां जिन्हां दी सजदातुन निशा होवे ते नाना अर्श ते जावे मेहमान बन के। फरमाया ये हुसैन का बदला हो सकते हैं। वो खोली बिन यजीद, खोली बिन यजीद जिसने इमाम हुसैन का सर काटा था, पता चला ना, देखे ना इमाम हुसैन को कितने मौके मिले थे करबला से जाने के। पहले मौके पर ही और बिन यजीद ने कहा कि इमाम आप जाना चाहे तो मैं रास्ते खोल देता हूं, आप तशरीफ ले जाएं। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं अली का बेटा हूं, दौड़ूंगा नहीं, मैं दौड़ूंगा नहीं, मैं नहीं जाने वाला। खौली बिन यजीद दौड़ गया, कूफा छोड़ के दौड़ गया और किसी दूर दराज इलाके में जाकर डेरा लगा लिया। फिर वहां से वापिस आया एक दिन, किसी ने कहा अमन हो गया, आजा। आ गया दोबारा कूफे। मुख्तार को पता चला कि आ गया है, फंस गया है, घर पहुंच गया है। इसकी बीवी जो थी ना खौली बिन यजीद की, बड़ी मोहब्बत करती थी नबी पाक के खानदान के साथ, हुजूर के खानदान के साथ बड़ी मोहब्बत करती थी। और मोहब्बत वालों का अंदाज पता क्या है, रंगे चमन पसंद, न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। ये अंदाज है, अंदाज मोहब्बत ये है कि नबी पाक का गुलाम ना हो, सगा चचा भी हो तो मानते नहीं, गुलाम ना बने, सगा चचा भी हो तो मानते नहीं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुलाम हो, चाहे हबश का रहने वाला बिलाल ही क्यों ना हो, सरदार मानते हैं। ये अंदाज़े मोहब्बत है। वो बीवी बड़ी मोहब्बत करने वाली थी, उसने पैगाम भेजा, उसने कहा आ गया है घर। बंदे भेजे, कहा जाओ खौली को पकड़ के लाओ। मुख्तार ने कहा जल्दी लाओ। हुक्मरान ने हुक्म दिया, लाओ पकड़ के। गए, घर के अंदर गए तो छुप गया। छुपा कहां? टोकरे के नीचे। मैंने कहा जालिम बुज़दिल होते, एक टोकरे के नीचे छुप गया। बीवी से कहने लगा, उनसे कहना मैं घर कोई नहीं, इनसे कहो मैं घर नहीं। बीवी कहने लगी चलो ठीक है। दरवाजे पे गई तो कहने लगे हम खौली बिन यजीद को गिरफ्तार करने आए हैं। मुंह से पुकार के कहने लगी घर कोई नहीं, मुंह से, और हाथ के इशारे से कहने लगी वो टोकरे के नीचे छुपा हुआ है। मुंह से कहने लगी कोई नहीं घर, ताकि सुन ले, अंदर सुन ले। मुंह से कहने लगी कोई नहीं, हाथ के इशारे से कहने लगी छुपा हुआ टोकरे के नीचे। गए, जाके टोकरा हटाया, अपने पास बहुत सारी
दौलतें और जायदादें वो सारी दे दी। कहने लगा ये मेरे पास कितना पैसा है, ये बहुत से कागजात हैं, ये कितने जेवरात हैं, ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा वो हुकूमत किधर है जिसके लिए तुमने हुसैन का सर काटा था? किधर है वो तुम्हारे तख्त, और किधर गई वो तुम्हारी सल्तनतें, और किधर गई वो तुम्हारी दौलत और इक़्तिदार, और किधर है वो तुम्हारा असला जिसकी बुनियाद पर तुमने रसूल पाक का खून मैदान करबला में बहाया था, वो हमारे सामने लेके आ। कहने लगा ये थोड़े से इनामात जो मैंने इकट्ठे किए थे, ये दुनिया की गंदी दौलत, उसके लिए मैंने मैदान करबला में इमाम हुसैन का मुबारक सर, मुबारक तन से जुदा किया था, ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा ना दुनिया में ले तुझे छोड़ेंगे और ना अल्लाह ही तुझे कयामत के दिन छोड़ेगा। गिरफ्तार करके लाए, गिरफ्तार करके लाए। मुख्तार ने कूफे के बाजारों के अंदर ऐलान किया कि आओ बाहर निकलो, तुम्हें बताऊं। हुसैन इब्ने अली का खानदान गिरफ्तार करके इन्हीं कूफे की गलियों में फिराया गया था ना, यही घुमाया गया था, आओ तुम्हें दिखाऊं खुदा का इंतकाम और अल्लाह तबारक व तआला का इंसाफ तुम्हें दिखाऊं, आओ मैदानों में निकलो, घरों से बाहर आओ। मुख्तार सकफी अगर के बंदा आबाद में ये भी ठीक ना निकला, लेकिन बाज़ों का मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अपने दीन का काम अपने नाफरमान से भी ले लिया करता है। उसने काम लेना हो फासिक से भी ले लेता है। अल्लाह ने ले लिया काम, निकलो मैदानों में, निकले बाहर, चौक भर गए, गलियां भर गई, कूफे के मोहल्लात भर गए। मुख्तार ने कहा लोगों 6 साल पहले की तारीख भी ज़हन में रखना, और आज का दिन भी तुम कभी मजेबो खौली बिन यजीद है कि ये नारे लगाता था कूफे की गलियों में कि मैंने हुसैन का सर काटा है, मैंने हुसैन का सर काटा। तुम्हारे सामने खड़े, पूछो पूछो इससे। उससे पूछा भी तूने हुसैन का सर काटा? कहने लगा जी मैंने तो बिल्कुल नहीं काटा था, मैं तो इनाम के लिए नारे लगाता था, मैंने तो नहीं काटा। उसने कहा चलो अभी करते हैं तेरा बंदोबस्त। जख्म लगाए, जख्म लगाए, तलवार के साथ इसके वजूद पर जख्म लगाए, और जब निढाल हो गया, खून बह गया, जमीन पे गिर गया, तो मुख्तार ने कहा इसके वजूद को आग लगा दो, जिंदा को जला दो। जब वो जल रहा था, राख उड़ रही थी, लोग कह रहे थे कि देखो याद रखना अल्लाह ने रस्सी ढीली कर दी थी, अब रब ने रस्सी खींची है, तो देखो खुदा से बड़ा किसी का इंसाफ नहीं है। किस अंदाज में इमाम हुसैन के कातिल को शिमर जिल जोशन, मैंने कहा था 10 मुहर्रम के दिन जब मुख्तार के लोग इसके पीछे भागे तो मदीना मुनव्वरा तक गया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी मिला, उन्होंने पानी भी पिलाया, पानी भी पिलाया। कहने लगा इमाम साहब लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। फरमाया मेरा सारा घर उजाड़ दिया, मैं तुझे भूल सकता हूँ? कहा फिर पानी क्यों पिलाया है? फरमाया बंद करना तुम्हारा काम है और दुश्मनों को पिला देना ये हमारे खानदान का रिवाज है। फरमाया मैंने मेरा सारा घर उजाड़ दिया, तुझे कभी भूल सकता हूँ? भूल ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि हमारे घर का कोई मिजाज ही थोड़ा मुनफरद है, हमारा कोई अंदाज ही थोड़ा मुख्तलिफ है। शिमर दौड़ता इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा पनाह, मुझे पनाह मिलेगी? आपने फरमाया जैसे अल्लाह पनाह ना दे उसे बंदा भी नहीं दे सकता। तेरे पास अब चारा कोई नहीं, इसलिए कि अब तुझे देखे ना, याद रखना जालिम दौड़ते हैं ना, जब जालिम दौड़ते हैं तो पनाह मांगते फिरते हैं, जब इनका तूती बोलता है तो कहते हैं हम चुमा दिगरे ने, हमारे जैसा कोई और है ही नहीं। शिमर के पीछे जब फौजें लगी ना मुख्तार की, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने के मुज़फ़्फ़ात में रहते थे, खैमा लगा लिया था, अल्लाह अल्लाह करते। मुख्तार की फौजें शिमर के पीछे लगी, गर्मी का मौसम, घोड़े पीछे, छुपता छुपाता दौड़ता। गर्मी में थोड़ा बहुत दौड़ना पड़े तो जुबान बाहर आ जाती और इंसान के वजूद की अजीब कैफियत होती। शिमर उधर आ गया जहां इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खैमा था। इसने देखा कि एक घर है, छुपने की जगह, दौड़ के अंदर दाखिल हुआ। इमाम मुसल्ले पे बैठे थे, यूं नजर उठाई, क्या शान है रसूल करीम के घराने, क्या अंदाज है घराने का। यूं नजर उठाई, फरमाया परदेसी पानी पीना है? बंद करने वाला था पानी, पानी पीना है? कहने लगा पीना है। शिमर कहते मैं समझा कि पहचाना नहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पहचाना नहीं। वक्त बदल गया, हालत बदल गई, वो ताजो तख्त वाले आज रुसवा हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद उठे, सुनना और याद रखना, उठे, प्याले से पानी, अपने मटके से पानी प्याले में डाला, फिर एक प्याला दिया, फिर दूसरा दिया, और पियोगे? तीसरा दिया। शिमर कहते जब मैं सैर होके पानी पी लिया ना तो मुझे तो गुमान था ना पहचाने नहीं,
تو میں اجازت لے کے باہر نکلا تو میں نا پانی تو پی لیا پر پانی پانی ہو گیا. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے نہیں, اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ پانی پانی ہو گیا. یار میں نے پانی بند کیا, پیاسے رکھا 3 دن اور مجھے پلا رہے ہیں. شرم آئی اور میں نے کہا مر تو اب جانا ہی ہے. تو زین العابدین سے ایک سچی بات نہ کر لے. میں اندر گیا تو امام پھر گردن جھکائے بیٹھے تھے. تو میں نے کہا زین العابدین شاید آپ نے پہچانا نہیں. تو امام صاحب نے نظریں اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا کیوں نہیں پہچانا؟ جب تو اندر داخل ہوا ہے تو مجھے 6 مہینے کا علی اصغر اسی وقت یاد آ گیا تھا. جب تو اندر آیا ہے تو میرے چچا کے کٹے ہوئے بازوؤں میں جو درد تھا اور میری پھوپھی کی آنکھوں میں جو آنسو تھے مجھے سارے یاد آئے تھے. اور وہ کہاں کربلا اور کہاں دمشق تم نے نیزے پہ لٹکا کے میرے باپ کا جو سار گلیوں میں گھمایا مجھے سارا یاد آیا تھا. شمر کہتا میں نے گھبرا کے کہا پھر پانی کیوں پلایا؟ اگر پہچان گئے تھے تو پانی کیوں پلایا؟ کہتا یوں کر کے آنسو پوچھے امام نے. فرمانے لگے میری مجبوری ہے, میں ساقی کوثر کا نواسا ہوں, میری مجبوری ہے, مجھے پلانا تھا, میں مجبور ہوں اس لیے کہ مصطفیٰ کا نواسا ہوں. انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو پانی نہ دے اسے پیالے بھر بھر کے پلانا چاہیے. کدھر گیا میرا اور آپ کا کردار؟ چھوٹے چھوٹے دل, اتنی اتنی بات میں جھگڑا. ہو سکتا ہے ساقی صاحب سے بھی ناراض ہو جاتا اگر سٹیج پہ بڑی کرسی نہ رکھتے. اتنا سا دل بس. ہو سکتا ہے بگڑ جائیں ایک دوسرے سے کہ مجھے بلایا ہی نہیں, نعرے نہیں لگائے, بندہ استقبال کوئی نہیں بھیجا. او بھائی یہ تو چھوٹے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یہ تو کچی پکی باتیں. جو آدمی بڑا ہوتا ہے وہ استقبال سے بڑا نہیں ہوتا. جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑی کرسی سے بڑا, جو بڑا ہوتا ہے وہ آگے بیٹھنے سے بڑا نہیں ہوتا. صدر صدر ہی ہوتا ہے, وہ جہاں بھی بیٹھ جائے وہ صدر ہی ہے. ان چکروں سے باہر آئیں. اہل بیت اطہار کا اسوہ نور, خوبصورتی. بات کو سمیٹنا ہے چونکہ وقت عشاء قریب ہے. کیوں نکلے امام حسین یزید کے خلاف؟ یزید تو جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا, پتہ ہے آپ کو؟ چلیں اب پتہ چل گیا. داڑھی والا آدمی, علماء جانتے ہیں, جبہ پہنتا تھا بڑا شاندار, حج کے خطبے دیتا تھا. حج کے ہمارے تو حکمرانوں کو سورت اخلاص نہیں آتی, پھر بھی آپ کہہ کے دیکھیں وہ کہیں گے سب سے زیادہ مذہب کا پتہ ہی مجھے ہے. یزید داڑھی والا, پگڑی والا, امامے والا, جبے والا, حج پڑھانے والا. تو امام آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کے خلاف نکلے اور اس طرح نکلے کہ بچے قربان کرا دیے؟ تو امام حسین کے سارے خطبے, سارے مدینے سے مکہ, مکہ سے مقام بیضا, وہاں سے کربلا, سارے خطبے وہی خطبہ پھر دمشق میں امام زین العابدین کا, وہی پھر مدینے میں امام زین العابدین کا. امام حسین فرمانے لگے یزید اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے, رب کے حلال کو حرام اور حرام کو. آپ کے ملک میں کہا نہیں جاتا کہ مولوی گنجائش نکالیں سود کے بارے میں. اتنا بڑا جرم جس کو کہا گیا کہ اللہ رسول سے جنگ ہے, یہ اتنے بڑے حرام کو حلال کرنے جا رہے ہو. کہا یہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے, نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے, رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے. مجرا جو آج کل گند ہر ایک موبائل میں آیا ہے, یہ امام حسین نے یہ خطبہ دیا, فرمایا کہ مجرے دیکھتا ہے, ناچ دیکھتا ہے, عیاشیاں کرتا ہے. اور پھر امام حسین نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے اسے مدینے میں شراب پیتے دیکھا. فرمایا جو اتنے بڑے کبائر کرتا ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں؟ یار سمجھو تو صحیح. امام حسین کا جہاد تو بے حیائی کے خلاف, شراب کے خلاف. امام حسین کا جہاد تو دین کو نافذ کرنے کا, نافذ کرنے. نماز پڑھنے سے یزید منع نہیں کرتا, نافذ کرنے کا جہاد. امام نے بچے کٹوا دیے, لیکن الیکشن میں بڑے شرابی کی بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی میری بھی لگی ہو, اور میں سب سے بڑا حسینی, سب سے بڑا یرانے سارے شرابیوں سے, یزیدیوں سے, اور سب سے بڑا حسینی میں. سارا گند ملت کے جوانوں کے موبائلوں میں, لڑکیوں کے کالج کے آگے لڑکوں کا رش, اور بہت ساری بچیاں بیچاری پڑھنا چھوڑ گئیں, کالج چھوڑ گئیں, اس لیے کہ باپ نگرانی نہیں کر سکتا, ڈیوٹی نہیں دے سکتا. اور بھائی یہ سارے حسین کے ماننے والے ہیں, یہ امام علی مقام کے ماننے والے. یہاں اپنے ملک میں اپنی بیٹیاں محفوظ نہیں, ہندوؤں سے خطرہ ہے, یہاں سکھوں سے خطرہ ہے. او میرے عزیز یاد رکھ, اگر تو گند دیکھتا ہے, گند کو پروموٹ کرتا ہے, گند کی بات کرتا ہے اور اس بے حیائی کو فروغ دیتا ہے, تو قیامت والے دن امام حسین کا ہاتھ ہوگا, تیرا میرا گریبان ہوگا. حضرت علی اکبر میدان محشر میں کھڑا کر کے سوال کریں گے کہ میں نے بازو کٹوا دیے اور تیرے ہاتھ چلتے رہے گندگی کے لیے, اس کو پرموٹ کرتا رہا. حضرت علی اکبر سوال پوچھیں گے. نوجوانوں یاد رکھنا,
نوجوان وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے کہ میں جدھر جاتا ہوں تو ادھر میں ہی میں ہوتا ہوں، مرضی سے سوتا ہوں، مرضی سے اٹھتا ہوں، مرضی سے کھاتا ہوں، 15 لڑکیوں کے میرے موبائل میں نمبر ہیں۔ یہ جوانی نہیں، یہ تو کمزوری ہے آپ کی، یہ تو نفس کی غلامی ہے۔ جوان تو وہ ہوتا ہے جتنا قد اونچا ہو اتنی نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ جوان تو وہ ہوتا ہے جتنا زیادہ اللہ قوت دے، اپنے سارے معاملات کو، اپنی عقل کو، اپنی قوت کو وہ در رسول کا غلام بنا دے۔ محمد بن قاسم آئے یہاں لڑنے کے لیے، راجہ دہر سے مقابلہ، 17 سال کا نوجوان، کتنے سالوں کا بول کے بتائیں؟ 17.5 سالوں کا منڈا کی کر لیندہ ویسے، برگر کھانے کے علاوہ، گھر میں لڑائی کرنے کے علاوہ۔ اور یہ غلطی ہماری ہے، ہمارے ہاں کوئی بڑا نہیں ہوتا، جب بچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، اس لیے غصہ کرتا ہے، اور جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم ہے، بوڑھا ہو جائے تو کہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ تے سیانے ہونے دی کیڑی عمر ہے جی، وہ بھی بتا دیں، اس کا بھی کوئی بہانہ بتائیں، کب سمجھدار ہوگا؟ 17 سال کا نوجوان، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی تو پھر کھیڈاں بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر وہ دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں۔ محمد بن قاسم آئے تو ایک بزرگ نے دیکھا محمد بن قاسم بڑے پریشان ہے، کہنے لگے پتر خیر ہے؟ تو کہنے لگے حضور نہ تو رستوں کا پتہ ہے ہندوستان کے، اور سنا ہے راجہ دہر کی فوج بھی بڑی مضبوط ہے، کیسے لڑوں گا؟ کہنے لگے بیٹے تو ہمت کر، میں دعا کروں گا اللہ تیری مدد کرے۔ چند دنوں کے بعد وہ بزرگ پھر ملے تو محمد بن قاسم بڑے حشاش بشاش، تو بزرگ کہنے لگے آج بڑے حشاش بشاش ہو، خیریت ہے؟ محمد بن قاسم کہنے لگے حضور مجھے پتہ چل گیا ہے، 2 سے 2.5 گھنٹے لڑے گا راجہ دہر پھر بھاگ جائے گا، اس سے زیادہ میرے مقابلے میں ٹھہرے گا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے پتہ کرایا ہے وہ نظر کا گندہ ہے، میں نے معلومات کرائی ہیں، اس کی تو پھپھی کی، ماموں کی، خالہ کی، چچا کی بیٹی اس کی گندی نظر سے محفوظ نہیں، جن کے پیٹوں میں رزق حرام ہو اور آنکھوں میں بے حیائی ہو، وہ کبھی کسی میدان میں کھڑے نہیں رہ سکتے، 2 گھنٹے سے زیادہ کھڑا نہیں رہے گا۔ کہنے لگا حضور میں 17 سال کا نوجوان ہوں، یا میں نے کعبہ دیکھا ہے یا قرآن دیکھا ہے، اور جب دل زیادہ للچاتا ہے تو مصطفیٰ کی قبر انور کو دیکھا کرتا ہے۔ ہم نے باحیا زندگی رکھی ہوئی ہے اپنے مزاجوں میں۔ سنیں جی، اللہ جزائے خیر، سنیں، امام حسین نے نا سر سجدے میں کٹایا اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی۔ آج محفل سے جانے کے بعد جس نے 2 نفل نہیں پڑھنے اور سپارہ قرآن پاک کا نہیں پڑھنا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے بھی محفل کا مزہ نہیں چکھنا۔ کم از کم اتنا تو کرو یار کہ سپارہ روز کا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر امام حسین کی شہادت پر تقریر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے تم نے کوفیوں ظالموں اس کو شہید کر دیا جو 3 دن سے پہلے قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور میں جب بھی دن میں انہیں ملتا تھا انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا۔ 3 دن میں قرآن ختم کریں تو روز کے کتنے سپارے بنے؟ تو میں اور آپ کتنے پڑھتے ہیں؟ میں گزارش کرتا ہوں، میں منت کرتا ہوں، کچھ نہ ہو سکے نا، میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے کچھ نہ ہو سکے تو قرآن مجید ایک دفعہ گھر میں کھول ہی لیا کرو۔ فرماتے تھے اس کے صفوں سے ایسا نور نکلے گا کہ تمہارا گھر روشن ہو جائے گا، اسے کھول ہی لو۔ قرآن سے پیار کرو، اسلام سے پیار کرو، دین کو اپناؤ۔ بچے اس وقت نہیں نماز پڑھیں گے جب آپ گھر میں لیکچر دیں گے کہ نماز پڑھنا چاہیے۔ آپ مصلی بچھا لیں، 1.5 سال کا بچہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کو پتہ کوئی نہیں نماز کیا ہے، پر ابا پڑھ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پڑھے گا۔ ماں سویرے قرآن مجید کھول لے، 3 سال کی بیٹی جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی سقاف لے کے نا اور سپارہ لے کے الف با تا سا پڑھے گی۔ او میرے بھائی، پھر وہ جب 3 سال کی بیٹی اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گی نا تو مجھے لگتا ہے اللہ رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو سجائیں، سنواریں۔ محبتیں تقاضا کرتی ہیں کہ محبوب کو تحفے دیے جائیں، محبتیں تقاضا کرتی ہیں کہ محبوب کے لیے قربانی دی جائے۔ وہ عاشق جھوٹا ہوتا ہے جو محبت تو کرتا ہے قربانی کوئی نہیں دیتا، وہ ناکام عاشق ہوتا ہے جو محبت تو کرتا ہے پر محبوب کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے نا، ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں جی میں لاڈلا ہوں، جی بھئی کیا مطلب؟ کہتے ہیں میں لاڈلا ہوں، مجھ سے پیار بڑا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لاڈلا کون ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی مجھے ہی آئی ہیں۔ لاڈلا اس کو کہتے ہیں جس کو آنکھوں پہ بٹھایا جائے،
کہ لاڈلا تو وہ ہوتا ہے جسے تکلیف سہنی پڑتی ہے، جو آزمائش میں ہوتا ہے، جو اذیت میں ہوتا ہے، وہ لاڈلا ہوتا ہے۔ حضور فرمانے سنو میری بات کو، اس کو سمجھو، فرمایا میں اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی مجھے آئی ہیں اس لیے کہ میں اس کا محبوب ہوں۔ بھائی یہ محبت کا رستہ ہے۔ اگر آپ لاڈلے ہیں تو بتاؤ پھر اذیت کتنی اٹھائی، اگر آپ لاڈلے ہیں تو تکلیف کتنی برداشت کی۔ جتنے لاڈلے ہیں حضرت آدم سے لے کر میرے محبوب تک، سب نے تکلیفیں اٹھائیں۔ حضور کے صحابہ نے بڑے غم سہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔